إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور مال خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے ہیں، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے ہیں، تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، اور وہ ریاکاری اور نفاق کے ساتھ مال خرچ نہیں کرتے ہیں بلکہ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے وہ مال خرچ کرتے ہیں. تو ان کے مال کی وہ ایک مثال دی گئی ہے کہ ان کے مال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو، اور وہ باغ عام زمین پر نہیں بلکہ بلند زمین پر ہو، اور بلند زمین پر ہونے کا مطلب اس کی لیے آب و ہوا بہت عمدہ ہو، اور وہاں بارش ہو جائے تو ظاہر ہے ایسا باغ جب پھل لے کر آئے گا تو وہ 2 گنا 4 گنا پھل لے کر آئے گا. کہ بس وہ انسان جو مخلص ہوگا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرے گا، تو اس کا یہ انفاق بارگاہ الہی میں خوب قبولیت پائے گا. اس کو ایک مثال دے کر کہا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ. مثل کے بعد یہاں مضاف کو محذوف مانا جائے وَمَثَلُ نَفَقَاتِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ. ان لوگوں کے نفقات کی مثال، انفاق کی مثال، اس مال کی مثال جو وہ خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا خوشنودی کی طلب میں، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفسوں کی پختگی میں، کمثل جنت، اس مال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک باغ ہو. وہ باغ کہاں ہو؟ بے ربوہ. ربوہ کہتے ہیں بلند زمین کو، ٹیلے کو کہا جا سکتا ہے، جو ٹیلے پر ہو، زمین کے بلند حصے پر ہو. اصابہا وابل، وابل موسلادھار بارش کو کہا جاتا ہے، وہاں موسلادھار بارش ہو. فآتت اکلہا ضعفین. اکل اور اکل کے معنی ثمر کے آتے ہیں، پھل کے معنی میں آتا ہے. تو وہ اپنے پھل لے کر آئے ضعفین، 2 گنا. ضعفن بعد ضعفن، یہ 2 گنا 4 گنا یہ سب معنی کے اندر ہو سکتا ہے، یعنی خوب پھل لے کر آئے. یہاں ضعف کو تثنیہ استعمال کیا گیا ہے، یہ اظہار کثرت کے لیے ہے، یعنی خوب وہ پھل لے کر آئے. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر وہاں بارش نہ بھی ہو، موسلادھار بارش نہ ہو، فَطَلْ فَيَكْفِيهَا الطَّلُّ، تو اس کے لیے طل کہتے ہیں ہلکی سی بارش.
فوار اس کو کہیے، شبنم، ہاں وہ اس کے لیے کافی ہے. یعنی وہاں شبنم بھی پڑ جائے، ہلکی سی بارش بھی ہو جائے، ہلکی فوار بھی وہاں آ جائے تو وہ 2 گنا 4 گنا پھل لے کر آئے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب گہرائی سے دیکھ رہا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھ رہا ہے، کس اخلاص کے ساتھ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہو اور تمہارے اخلاص میں کتنی کمی ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے. خاص طور سے اس آیت کریمہ میں ایک بات اور قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے. تثبیت کے معنی مستحکم کے، مضبوط کرنے کے، پختگی پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے. یعنی ایک شخص جب مال خرچ کرتا ہے تو اس سے اس کو ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نفس میں پختگی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر استقامت آتی ہے، اس کے اندر نیک اعمال پر جمنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. گویا کہ ایک شخص اخلاص کے ساتھ جب وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کے نفس کی تربیت بھی ہوتی ہے. تو یہ ایسا انفاق، اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا انفاق، وہ نفس کی اصلاح میں بھی بڑا مؤثر ہے. بہرحال جو اس طرح سے مال خرچ کرتا ہے بارگاہ الہی میں وہ مال قبولیت پاتا ہے. اللہ رب العزت خلوص کے ساتھ ہمیں اس کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.